بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات فحش نویسوں نے اس عنوان پر کتابیں اور نہایت عریاں مضامین لکھ کر اس کی پاکیزگی کو داغدار بنا دیا ہے۔ شادی کی پہلی رات جب میاں بیوی علیحدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی بات ہے کہ وہ پہلے ایک دوسرے سے بے خبر تھے، اب وہ باخبر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک فطری شرم و حیا تھی، وہ دور ہو کر ان میں بات چیت اور پیار و محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا شوہر یا بیوی کے شب اول کو نہ تو کوئی پر اسرار راز سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس سے خوف زدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر رات کی ابتدا خوشگوار اور سہانی ہوتی ہے، ورنہ اس کے سوا اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ سہاگ رات میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے مرد کو مندرجہ ذیل باتیں سمجھنی چاہیے۔ اپنے برتاؤ کے ذریعے محبت اور گفتگو سے بیوی کی اجنبیت کے احساس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ گفتگو کا انداز مہذب، پیار بھرا اور باسلیقہ ہونا چاہیے۔ مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ بیوی کے لیے یہ چند ہدایات ہیں۔ اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کرے کہ اس کا خاوند ہی اس کا سب کچھ ہے۔ اپنائیت ظاہر کرے، شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ ہنسنے کھیلنے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ شب زفاف کا پہلا اصول یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے اور اس کا دکھ اور درد کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے۔ کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے، دودھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ شوہر پہلے خود کچھ کھائے یا پیے اور پھر دلہن کو کھلائے۔ دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دولہے کو پینے کے لیے دے دے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسماء بنت یزید بن سکن بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دلہن بنایا اور پھر آپ کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو آپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ نے عائشہ صدیقہ کو دیا۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور شرما گئیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ پکڑ لو۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تھوڑا سا پیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے۔ اسے امام احمد نے روایت کی ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ سب سے پہلی ملاقات اور گفتگو سے پہلے سلام کریں اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی خلقت اور طبیعت کی بھلائی مانگتا ہوں۔
اس کے شر اور اس کی خلقت اور طبیعت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ اولاً شب زفاف میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے اور یہ نماز نفل ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے اور یہ خیر اور برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تاکہ اللہ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ جب تو شب زفاف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اسے حکم کر کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کے صحابہ نے ان کی شادی کے موقع پر اس کی تلقین کی کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہاگ رات سے پہلے انہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک دم سے وہ پوری طرح سے مانوس نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اسی لیے جماع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک آدھی شب تو اس سے فقط انسیت اور محبت اور خوش طبعی کی باتیں ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل اور اپنے قریب کرے۔ صحبت و جماع کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس میں اجرت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصد فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر مہر معجل کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی دے کر مہر کے علاوہ بھی اس کے مزاج کے مطابق ہدیہ پیش کر دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے۔ حضرت اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار 1 مشت کھجور ہو، اس لیے کہ شام کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا آتا ہے۔ بیوی سے جماع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو، ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جماع پر اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی اور اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ جماع شہوت رانی نہیں بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جان ہے۔ اس لیے قبل از جماع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جماع کے لیے ذہنی طور پر جسمانی طور پر راضی کرے۔ جماع سے قبل یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ، اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔